تیسرا کام ہے روزہ رکھنا۔ ان ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ روزہ رکھ کر ان دنوں کو گزارا کرتے تھے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان ایام میں 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، چونکہ 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفہ کا روزہ، اس روزے سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو اور آنے والے 1 سال کے گناہ کو معاف کروا دے گا۔ یہ روزہ کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، وہ گناہ جو آج ہم سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہو رہے ہیں۔ آج ہم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ آج ہر قسم کا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ، سر سے لے کر پیر تک آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان گناہوں کے بوجھ کو ہم دنیا میں اتار دیں، یہ بوجھ ہم لے کر اللہ کے سامنے اگر حاضر ہوں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو سزا دینے والے ہیں ان سزاؤں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اسی دنیا میں ختم ہو جائیں تو پھر عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، جہاں پر گناہ کے معاف ہونے کا ذکر کیا گیا وہ گناہ چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی توبہ کے ساتھ ہے۔ بڑے گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب انسان سچی توبہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، لیکن جو چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوتے رہتی ہیں، 2 سال کے گناہ، یہ روزہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں معاف کرا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب عرفہ کے روزے سے متعلق ایک سوال اکثر ہر سال گردش کرتا رہتا ہے کہ آخر ہم عرفہ کا روزہ کب رکھیں، کس تاریخ کو رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو، یعنی ہمارے پاس جب 8 ذی الحجہ ہو اس دن میں یہ روزہ رکھا جائے، اور دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ عرفہ کے دن حاجی لوگ جہاں پر اس میدان میں ہوں گے، عرفات کے میدان میں ہوں گے، تو غیر حاجیوں کے لیے اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ جب ہمارے پاس ہوگی تو 9 ذی الحجہ کو وہاں پر حاجی لوگ اس میدان میں ہوں گے، تو 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے۔ لیکن اکثر علماء، اکثر مفتیان، جس میں سے سعودی عربیہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے مقام کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھے گا۔ ہندوستان والے اپنے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، پاکستان والے اپنے 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے، فلاں مقام والے جہاں پر جس تاریخ کو وہاں ان کو 9 ذی الحجہ پڑتی ہے اسی دن وہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس روزہ رکھنے والے لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔
ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 والی بات صحیح ہے تو پھر 3-4 روزوں کو ملا کر رکھ لیں. رسول اکرم نے تو اس میں وسعت پیدا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ 9 دن روزہ رکھتے تھے. اگر کوئی مکمل دن روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی 3-4 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو عرفہ کی فضیلت کو وہ پا ہی لے گا.